سب کو پہلے پکڑتا یہ انعام اسی میں تھا. مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے گی. سب اس کی تشریح نہیں کروں گا کہ وقت رہی ہے. اور کسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے. محمد کی غلامی بڑا صلہ دیتی ہے. بولو محمد کی غلامی بڑا صلہ دیتی ہے. یہ چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے. بولو نا آپ تو بولو. اللہ رسول کے محفل میں بولتے رہو. بولنے سے محبت بڑھتی ہے. بولیے محمد کی غلامی بڑا صلہ دیتی ہے. یہ چہرے کو گلاب کی طرح یہ چہرے کو گلاب کی طرح اسی لیے تو سنی ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے. سنی ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سنی مسلمان ہے. اور میں تعالیٰ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ سنی صرف دنیا میں نہیں چمکتا ہے. سنی تو قبر میں بھی چمکے گا, حشر میں بھی چمکے گا. اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ہزاروں امتوں میں اس لیے پہچان لوں گا کہ میری امت کا چہرہ چمکتا ہوا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک اس سے بات سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معلوم ہے ان نکاح ہو. سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. یہ نکاح میری سرکار کی سنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جب فرمایا تو آپ کی عمر تھی 25 سال کی. کتنی 25. اور جن سے نکاح فرمایا ان کی عمر تھی 40 سال. کتنے سال؟ 40. ہمارے نبی کی عمر کتنے سال کی؟ 25. اور جن سے نکاح فرمایا کیا نام ہے ان کا؟ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا. مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں 2 ذات ایسی ہے جنہوں نے مجھ پر احسان تو کیا مگر میں نے ان کا بدلہ دنیا میں نہ دے سکا. صحابہ نے پوچھا سرکار کو کون سی ذات ہے؟ ارشاد فرمائے ایک تو ابو بکر ہے اور ایک خدیجہ الکبریٰ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ بہت بڑی تعریف ہوئی. دولت سرور اللہ نے نوازا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے چچا وہ اختلافی روایت کو اس کی طرف بھی جاتی ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ پہ حضرت لگا دیا. حضرت ابو طالب سرکار سے بے پناہ محبت فرمایا. تو آپ نے منشا ظاہر کی کہ آپ خدیجہ کا مال لے کر کے یمن جائیں گے, بسرا جائیں گے, تجارتی قافلے جاتے جائیں. تو سرکار نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا بہت سننے والی بات, چچا سے کہا کہ چچا کسی کی طرف مجھے مایوس ہوتے ہوئے شرم آتی, روزی کے بارے میں کسی کی طرف مائل ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. دوسرے دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام کو میسرہ کو بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس کہ میرا مال تجارت لے کر وہ جانا چاہتے ہیں. سرکار نے جب یہ سنا تو چچا سے کہا چچا سنیے
جب رزق مقدر میں ہوتا ہے تو گھر پہ چلا اس لیے اللہ رسول کو راضی کرو رزق خود آئے گا چل گیا معاملات پہ ہو گئے حضرت ابو طالب گئے حضرت خدیجہ کے پاس میں جا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا مال تجارت لے کر سب جاتی ہیں تو پھر کیا معاوضہ ہے اس کا؟ تو کہا مجھے 2 اونٹ دیتی رہتی. کتنے؟ 2 اونٹ دیتی. حضرت ابو طالب نے کہا کہ میری بھتیجے جائے گی تو ان کو 2 اونٹ نہیں آپ کو 4 دینا ہوگا. تو بولے 4 کے اس کی کوئی وجہ ہوگی کوئی خوبیاں ہیں آپ کے بھتیجے میں؟ تو جناب کے حضرت ابو طالب نے کہا کہ سنو میرے بھتیجے میں 2 خوبی ایسی ہے جو کسی میں نہیں. حضرت خدیجہ نے پوچھا وہ کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا پہلی خوبی تو یہ کہ مکے میں ان جیسا سچا کوئی مکے میں ان جیسا بولو مکے میں ان جیسا. ہم کس کے ماننے والے؟ بولیے بولیے کس کے ماننے والے؟ ہمارے نبی کی صفت عظما سچ بولے ہے نا. ہم انہی کے ماننے والے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا. تو کہا کہ ان میں پہلی خوبی یہ کہ مکے میں ان جیسا سچا کوئی نہیں اور دوسری خوبی یہ کہ مکے میں ان جیسا کوئی امین نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا. یہ 2 خوبیاں بتائی اس لیے 2 اونٹ نہیں 4 چاہیے. ٹھیک ہے معاملات پہ ہو گئے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ سنو جا رہے ہو ساتھ میں ہمیشہ خیال رکھنا. ان کی آمد و رفت کا بھی خیال رکھنے کا. ٹھیک ہے بتا دیا سمجھا دیا روانہ ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ شہر آنے سے پہلے ایک درخت کے نیچے قیام کیا. وہ درخت تھا کس کا؟ زیتون کا. کون سا درخت تھا؟ زیتون کا. اور زیتون کے درخت کے بارے میں علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے. زیتون کا جو درخت یہ جنتی درخت ہے اس کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے تشریف فرما. اس شہر سے ایک نکلا پادری جاننے والا. اس نے جب درخت کے نیچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے وہیں سے پکار کر لوگوں سے کہا لوگوں مبارک ہو اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا. سوائے نبی کے کوئی نہیں. یہ جو بیٹھے ہیں یہ نبیوں کے آخر ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ نہیں میری کتاب میں جو لکھا ہوا میری کتاب میں جو لکھا ہوا تمام نشانیاں میں اس میں پا رہا. اور حضرت عیسیٰ جب اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے بشارت سنائی تھی میرے جانے کے بعد اس درخت کے نیچے وہی بیٹھے گا جو نبیوں کا آخر ہوگا جو نبیوں کا امام ہوگا جو نبیوں کا شہنشاہ. اس نے لوگوں سے کہا کہ ان میں تمام خوبیاں پا رہی ہیں. وہ کہنے لگا اے لوگوں سب خوبی تو میں نے دیکھ لی تو اس کتاب کے اندر ہوگی مگر ایک خوبی ایسی ہے جو ظاہر نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ ان کی پشت پر کبوتری کے انڈے کے موافق گوشت کا حصہ ابھرا ہوا ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہوگا؟ یہ قدرتی قلم سے یہ میرے پاس ہی ہے 20 کا نوٹ اس پر سکہ لگا ہوا ہے.
لگا ہوا ہے نا؟ اس کو جیل پہ بھی رکھو، نماز پڑھتے جب بھی اندر رہتا ہی نہیں رکھے. اگر نابینا پوچھو تو وہ بھی چلائے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس میں سکہ لگا ہے. یہ سکہ کس نے لگایا؟ تو گورنمنٹ کا لگایا ہوا سکہ یہ ہمارے جیل میں رہتا ہے. لاکر میں رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ زیادہ پیسے جمع ہو جاتے کہاں رکھتے ہیں؟ لاکر میں رکھا جاتا ہے. یہ کیا گورنمنٹ جس پر سکہ لگا دے اس کو لاکر میں رکھا جاتا ہے. اللہ نے جس کی پشت پر مہر لگائی اسے دل میں رکھا جاتا ہے. کہاں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے. بولو مرے تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے مرے. اللہ نے اپنے محبوب کی پشت پر مہر لگائی. یہاں پر علامہ علوسی علی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی ہر رسول جتنے بھی دنیا میں آئے اللہ نے سب کو مہر لگائی. سب کو مہر لگائی. مہر لگائی کا داہنے ہاتھ کے بازو پر. کیا لگائی تھی؟ داہنے ہاتھ کے بازو پر لگائی. مگر جب اپنے محبوب کو بھیجا تو بازو پر نہیں لگایا, پشت پر لگایا. بازو پر مہر اس لیے لگائی تاکہ تو نبی سے مصافہ کرے, خوشبو پائے, کلمہ پڑھ لے. مصافہ کرے, خوشبو پائے, کلمہ پڑھ لے. اس لیے اللہ نے داہنے بازو پر لگائی. مگر جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو بازو پر لگائی, پشت پر لگائی. اور اپنے بندوں سے فرمایا وہ اور نبی تھے, وہ ہاتھ ملانے کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ بندہ مسلمان ہو جائے, ایمان والا ہو جائے. اے محبوب میں نے تو آپ کا چہرہ ایسا بنایا ہے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے, چہرہ دیکھو مسلمان, چہرہ دیکھو مسلمان. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب مسئلہ کی منڈی میں سرکار نے صبح صبح اپنا مال لگایا. کیا لگایا؟ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بصرہ میں جتنے بھی تاجر تھے جہاں سرکار جلوہ گر تھے وہ تاجر وہاں سے آگے نکل کے نہیں جاتا تھا, سرکار کا چہرہ دیکھ کر رک جاتا تھا. اب میرے آقا مال لے کر گئے اور پھر اس میں برکت نہ ہو, اس لیے کہ ہمارے نبی تو خود سراپا برکت ہے. ارے برکت ان کو خود تلاش کرنا. میں پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ نکاح سے متعلق بات کرنا ہے. سرکار خود تشریف لائے واپس. اب جب مکہ قریب شہر قریب آیا تو 7 کلومیٹر سرکار پہلے آرام فرما تھا اور میسرہ سے کہا کہ تم جاؤ خدیجہ کے پاس خبر کرو کہ آپ میں صبح ہوں. یہ گئے, خبر کر دی, انتظار ہی تھا. دوسرے دن سرکار جب جیسے پہنچے تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کی حویلی پر کھڑی ہوئی تھی, انتظار کر رہی تھی جیسے ہی سرکار کے رخ انور کو دور کر دیتے. کیسے دیکھا سورج کی طرف دیکھتے یہ سورج تو اس کی کرنیں بھیگ ہیں رسول پاک کے تلوے. جب سورج اتنے آب و تابانی سے رہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمارے نبی تو سراپا ہو گئے. حضرت خدیجہ فرماتی ہے نیچے سیدھے کر کے میں نیچے آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب ہوا, کیا حساب ہے, کیا کتاب ہے, کیا لین دین ہے, کیا لکھا پڑھی, سب ہوتا ہے نا معاملات جتنے بھی وہ سب ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے میری طرف نظر نہیں, ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی تاجر آتے تھے اپنا حساب کتاب دینے سے پہلے میرے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. اس لیے کہ جہاں اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی وہاں غصہ ہی مجھے حسن عطا فرمایا. مگر جب سرکار تشریف لائے
میں نے سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. میں حیران رہ گئی کہ ہر ایک میری طرف دیکھتا مگر رسول پاک نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آج مجھے احساس ہوا کہ میرا حسن وہ حسن نہیں ہے جو کچھ ہے جمال مصطفیٰ، جو کچھ ہے جمال مصطفیٰ. بہرحال اس کے بعد میں اب یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر آئی حضرت نفیسہ، کیا نام تھا ان کا، جو خادمہ تھی حضرت خدیجہ، وہ رشتہ لے کر آئی. حضرت ابو طالب کے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی سرکار فرماتی ہیں میری ماں کے بعد یہ ماں. رشتہ منظور ہو گیا. منظور ہونے کے بعد میں بارات پہنچی. حضرت خدیجہ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد نے خطبہ پڑھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا. خطبہ ہوا دعا ہوئی. یہ کون سی ہے؟ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، جب جائیں اللہ وہ توفیق نعمت عطا فرمائے باپ ماں ضرور جائیں گے. صفوہ سے جب مروہ کی طرف آئیں گے، صفا سے ہی آپ کا راؤنڈ شروع ہوتا ہے پہلا چکر، مروہ کی طرف آئیں گے تو مروہ سے فارغ ہو کے 7 چکر. جب گیٹ سے جو باہر نکلیں گے تو سامنے 30 فٹ دوری پر وہ جگہ ہے جہاں پر یہ حضرت خدیجہ کا مکان ہے. اب تو نہیں ہے، اس جگہ پہلے تھا. آپ وہاں کھڑے ہو کے تصور کریں، یہ وہی مکان ہے جس مکان میں حضرت زینب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور سرکار کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے، کوئی اولاد اپنے باپ کے چہرے پر جاتا ہے، کوئی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنی ماں کے قد پر جاتی ہے، کوئی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے دونوں کی شکل میں ملتی ہوئی جاتی ہے، یعنی ادھر سے ادھر ہوتی ہے. کوئی اولاد ایسی جو منیال کی طرف جاتی ہے، کوئی اولاد ایسی جو ددیال کی طرف جاتی ہے. ہم دیکھو یہ میرے دادا کی ہم شکل ہے، یہ میری باپ کی ہم شکل ہے. مگر یاد رکھیے تمام علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بہت ایسا کم ہوتا ہے کہ اولاد ہو بہو اپنے باپ کی تصویر ہو، بہت ایسا کم ہوتا ہے. مگر علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی کی چاروں بیٹیاں برحق الحمدللہ سب نور لالا نور، مگر جو نبی کا سرافہ ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ، وہ بہو سرافہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ سیدہ ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فاطمہ کو میرے قریب نہ لے دینا وصال سے پہلے، اس لیے کہ فاطمہ میرے غم کو برداشت نہ کرے. اور اسی سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ تم جا کر اپنے بابا جان سے کہو کہ وہ اپنے کندھے کی کملی اتار کر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے کفن میں لے جاؤں، یہی میری بخشش کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہمارے نبی نے نکالا. ہمارے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. وہی ہے 40. اب دیکھیے اب ان کی زندگی کا ایک رخ بتاتا ٹائم ہو گیا. حضرت خدیجہ سے ملنے کے لیے ان کی سہیلی آئی، شادی کے بعد ملنے کے لیے آئی، مکی کی رہنے والی. اور ٹائم کیا تھا؟ شام کا، سورج غروب ہو رہا تھا. سہیلی تو سہیلی ہوتی ہے، اندر آئی تو پوچھنے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، سہیلی ہے. اندر آ گیا. آپ بنا رہی تھی کھانا، کیا بنا رہی؟ بولو. یہ بات اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بتانا. یہ حضرت خدیجہ کی زندگی کا ایک رخ ہے، یہ ان کی سیرت پاک ہے. تو اندر کچن میں گئی تو اندھیرا تھا.
تو سہیلی نے کہا کہ خدیجہ یہ اندھیرا کیسے چراغ جلا؟ تو آپ نے کہا چراغ میں تیل نہیں، کیا نہیں؟ تو سہیلی نے کہا کہ بازار سے منگا لیتے؟ تو آپ نے جواب دیا منگانے کے لیے پیسے نہیں، کیا نہیں؟ منگانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ تو آپ کی سہیلی نے کہا اے خدیجہ اتنا جو مال تھا اس کا کیا ہوا؟ اتنا جو مال تھا اس کا کیا ہوا؟ جو مکے میں سب سے رئیس کہلاتی تھی، مکے میں سب سے دولت مند کہلاتی تھی، سہیلی نے کہا اتنا مال تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رب کریم آپ کی تربت پر رحمت و نور کی بارش پڑا اور ان کے ذوات قدسی کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سہیلی سے فرماتی ہیں جتنا مال تھا میں نے نبی کے دین پر قربان کر دیا۔ بولو یار نبی کے دین پر، بولو نبی کے دین پر۔ آج ہمارے یہاں ہمارے گھر پر کوئی دارالعلوم کا سفیر آ جائے، کوئی مدرسے کا مانگنے یا مسجد کا اگر بھئی تعمیری کام چل رہا ہے تو تعاون کر دو، اگر کوئی محلے والے آ جائیں تو ہم اندر ہوتے ہیں نا تو بچوں سے بولتے بولے بول تو نہیں ہے، ہوتا بول تو نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ نے بچوں کو جھوٹ بولنا سکتا، اس نے دیکھا میرا باپ بول رہا ہے تو ان کو بڑا ہو کے وہ بھی بول رہا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ اللہ کے دین پر کوئی مانگنے والا ہے تو ہماری یہ حالت ہے، مگر حضرت خدیجہ کیا فرماتے ہیں کہ جتنا بھی کام کس پر قربان کیا؟ بولو یہ آج جو دین نظر آ رہا ہے نا، یہ چہرے پہ داڑیاں، یہ مسجد کے مینار، یہ سب ان کی قربانی کا، اس لیے کم سے کم محبت سے نام لیں گے۔ گھر میں اگر کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ ہمارے بڑوں نے کیسا اسلام کے لیے قربانی دی، کم سے کم یہ سیرت اپنے گھر میں بتایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جتنا بھی تھا نبی کے نام پر، بولو نبی کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ حوصلہ، یہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، میری سنت ہے، اور سنت میں اللہ نے بے پناہ برکت ہے، سنت میں اللہ نے بولو محبت سے۔ دیکھو ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ سے حضرات شکایت کرتے ہیں کہ میرے یہاں میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو یوں ہوا، اختلاف ہو گیا، آنے والی بہت سنتی نہیں ہے۔ تو ایک عمل بتا دیتا ہوں، اس پر انشاءاللہ عمل کرو گے ہمیشہ گھر میں محبت رہے گی۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، سب ہوتا ہے نا، وہ سب کی برکت ہے۔ میں جو معنی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد چھوارے لٹائے جائے، یہ جو بانٹے جاتے ہیں نا ہاتھ میں، جو ہاتھ میں دینا منع ہے، ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، اس کو کھول کے یوں اچھانا، یہ سنت۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا، یہ کیا ہے؟ ہاں، ہاتھ میں دینا سنت نہیں ہے، اچھالنا سنت ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب مولا کائنات کا سیدہ ماں فاطمہ سے نکاح ہوا تھا تو حضرت جبریل امین جنت سے پھول لے کر آئے، ان کی پگڑیاں صحابہ میں اچھالی گئی تھی اور ایک پھول سرکار کو ہاتھ میں دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل بڑی خوشبو ہے اس میں، تو جبریل امین نے کہا میرے آقا جس طرح سے یہ خوشبو اس پھول کی مہک رہی ہے صبح قیامت تک اولاد فاطمی دنیا میں مہکتے ہیں۔ رسالت
یا رسول اللہ، علمائے اہل سنت زندہ باد، سادات کرام زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ کہاں جبریل امین ہے؟ وہ 1400 برس کے بعد بریلی سے اعلیٰ حضرت بول اٹھے، تیری نسل پاک سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ، نسل آپ پہ ہے بچہ بچہ نور کا، ارے جب بچوں کا ہی عالم ہے تو چچوں کا عالم سبحان اللہ، تیری نسل پاک ہے۔ بچہ بچہ تو ہے عین نور سب کر رہا ہے، سب گھرانا۔ تو جو چھپانے اچھالے جاتے ہیں اس کی کئی برکتیں محدثین نے بیان فرمائی، اس میں سے صرف دو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ جو چھپارا اچھالا جائے اس میں سے ایک چھپارا رکھا اور اس کو توڑ کے کڑک ہوتا ہے نا، منہ میں رکھ کے اس کو چبا دیتا، اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا لعاب بن جائے، جتنا اس کو پیسو گے نا منہ میں، جتنا پیسو گے اللہ اتنی ہی میاں بیوی میں محبت آتا ہے، اتنی میاں بیوی میں محبت۔ ایک برکت یہ ہے، اور دوسری برکت یہ ہے کہ نکاح میں سب شریک ہوتے ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ میرے بچے کے سر پر صحرا بندھے، اور اگر شادی نہیں ہو رشتہ نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک چھوارا لے کر اسی نیت سے کھائے کہ اللہ اس چہرے کی برکت سے میرے بچے کے چہرے پہ سنت سجا دے، سنت کی برکتیں عطا فرما دے، اس نیت سے کھائے گا تو انشاءاللہ سال گزرنے سے پہلے اس کی اولاد کے سر پہ بھی صحرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو برکتیں سمجھ میں آئی، اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں نکاح میں سنت ہی، نکاح میری سنت ہے، اس میں اللہ نے بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔